یہ ہمارے دشمن ہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی، انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ اصل میں اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 40 برس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں، اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں، اسلحہ بنانا اور اس کی دوڑ، یہ ساری کیا تھی؟ اس میں کوئی مذہب کا معاملہ تھا ہی نہیں، نظام کا معاملہ تھا۔ وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپٹلزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اور جس کو لیے اور مختلف الفاظ، کنزیومر سوسائٹی، مارکیٹ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے۔ اور وہاں وہ تھا کہ وہ انفرادی ملکیت، جو بھی مینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم۔ ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا، سود خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی، اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے۔ اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا۔ اصل میں ان کی جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے، وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، آپ نے غلطی سے ہاتھ اٹھ میں لے لیا تو پتہ چلے گا اس کے اندر تو آگ ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے، ایک باغیانہ عنصر ہے، اور یہ عنصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراً بعد۔ جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے، فرام انڈونیشیا ٹو موراکو، تو انہیں یہ احساس ہوا بھئی ہمارا بھی ایک نظام تھا، ان کا نظام ہے، ہمارا بھی نظام تھا، ان کا کرمنل لا ہے، ہمارا بھی کرمنل لا تھا، ان کا سول لا ہے، ہمارا بھی سول لا تھا، تو ہم اس کو قائم کریں۔ تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کولونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا۔ چنانچہ مظلومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، فدائیین آف ایران، الاخوان المسلمون آف عرب ورلڈ، یہ تحریکیں اٹھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھڈولوجی کے معاملے میں مار کھا گئی۔ ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا ایمفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میتھڈولوجی جو ہے، جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں، وہ ناممکن ہے، اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اندر جو ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، وہ شرار آرزو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے۔ افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ چند سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شرعی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان 95% علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا۔ ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا، اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم، زیرو، اور بلینز اور بلینز آف ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بند کرو، پیسے لے لو ہم سے، وہ تو بند نہیں ہوتا۔ وہ وہاں کے وار لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ان کے گورنر بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ تو یہ جو ایک نظام تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا اپنا، ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے، خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آ گیا۔ جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی ہمارے ہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں، سیکولر تھنکر ہیں، دانشور ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ الفاظ تھے ان کے، اتنے متاثر ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، ہمیں ختم کر دے گا۔ اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزیبل ملک میں تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بینائی جہاں تک پہنچے گی، آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے، پورا کا پورا بھرپور پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ان کا اپنا نظام کا تار و پود ہے یہ بکھر کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، میلٹ اوے ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں، مذہب کے خلاف نہیں۔ رہو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور یہ آپ کی بعض تقاریر اور بعض تحریروں میں بھی جھلکتی ہے
کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں اور آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی؟ آپ نے بہت ہی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا ہے. یہ بات تو میں بہت طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فیکٹس آن دی گراؤنڈز کا تعلق ہے مجھے اب کوئی امید نہیں رہی. حالات جو ہیں بالفعل، لیکن میری جو 400 سال پچھلی تاریخ اس کے حوالے سے اور مستقبل کی جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مجھے امید اب بھی ہے. حالات بہت خراب ہیں. اسلام کی، پاکستان کی مثبت بنیاد وہ یہ تھی کہ یہاں اسلام آئے، اسلام کا نظام آئے، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا دیں دور حاضر میں، اور اسلام کے اصول و حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھیں. اس میں تو ہم نے 1% بھی پیش رفت نہیں کی. تو مثبت اساس منہدم ہو چکی. اب 60 سال قمری حساب سے تو 61 سال ہو چکے، اور یہ کہ ویسے بھی 59 سال تو ہو ہی گئے. اور ایک منفی بنیاد تھی ہندو سے جو خوف اور خطرہ، انتقامی جذبہ اس کا، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں چاہیے تھا ایک علیحدہ ملک. وہ اب امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو نارملائزیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو آمد و رفت شروع ہو رہی ہے، اور وہ شاعر آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، اور صحافی آ رہے ہیں، اور ثقافتی طائفے آ رہے ہیں، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو دشمنی اور وہ جو دوری تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود بھی چونکہ وہاں کوئی 1 مہینہ سوا مہینہ رہ کر آیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ایک تاریخی عداوت دشمنی تھی، انتقام کا جذبہ تھا، اب وہ چونکہ ان 60 سالوں میں بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں، وقت کے پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے. وہ نسلیں گئیں، اب تو تیسری جنریشن ہے، تو انہیں اب وہ چیزیں زیادہ یاد بھی نہیں ہیں. اور ہندوؤں نے اب یوں سمجھیے کہ ان کی مڈل کلاس تقریباً تمام، اور خاص طور پر اپر مڈل کلاس اینڈ اپر ایلیٹ، وہ سیکولرزم کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر چکے. کوئی حیثیت نہیں مذہب کی، چھوڑو اس کو. کوئی مسلمان ہے جائے مسجد میں، کوئی ہندو جائے وہاں مندر میں. اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے، یہ معیشت کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، پیسے کا ہے، اور جو بھی کچھ بھی نظام ہے اس کا ہے. تو اس پہلو سے وہ منفی اساس بھی اب ختم ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے. یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ کی حیثیت سے. لیکن چونکہ میں 400 سال کی ہسٹری سامنے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو تھا دینی اعتبار سے مجددین، جو اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس امت کے اندر ہر 100 سال میں، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کھڑا کرے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. تو آپ نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا تھا، تجدیدی. تجدید کہتے ہیں اور اس سے مجدد بنا ہے، اور تجدد کہتے ہیں نئی بات کو لانا، اس سے متجدد بنے گا. تو تجدید تو بہت عمدہ کام ہے، دین کو تازہ کرنا، نیا کر دینا، تو جس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا اس کو ہٹانا. تو 1000 برس تک وہ جو اکبر کو پٹی پڑھائی گئی تھی، سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 11ویں صدی سے مجددین کا سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ کو شفٹ ہو گیا. وہی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دور اندیشی والی بات جو ہے، کوئی اس کی لانگ پلاننگ ہے. اس کو تو کہا یدبر الامر من السماء الی الارض، اس کی تدبیر ہوتی ہے. فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اور اس کی یہ تدبیر 1000 سال کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ 400 برس میں سارے مجددین ہندوستان میں آئے. پھر یہ کہ جب خلافت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں تو تحریک احتجاجی صرف ہندوستان میں چلی، حالانکہ خلافت کوئی ہندوستانی مسلمانوں کا ایکسکلوسیو ایشو تو نہیں تھا. اس زور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی شامل ہوا اس میں. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. پھر جب تحریکیں چلی ہیں آزادی کی تو پورے مسلم دنیا کے اندر لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلی ہیں. ملے نیشنلزم، سمجھے، عرب نیشنلزم. اگر جو ہے جمال عبد الناصر نے برطانویوں کو، انگریزوں کو اٹھا کر اور میڈیٹرینین میں پھینکا تھا تو کس بنیاد پر؟ عرب نیشنلزم. نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد. اور صدام نے کہا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں. تو یہ نیشنلزمز ہیں.
ان کے اوپر تحریک سوائے